सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अम्बिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही प्यारे हंसते मुस्कुराते साथियों, सिलसिला कुरानी कहानियों में खुशामदीद, जहां आप सुनते हैं रोज़ाना रंग बिरंगी नई पुरानी हंसती हंसाती सीखती सिखलाती सच्ची ख्याली तारीख़ी कुरानी मज़ेदार कहानियाँ, और कहानियों के साथ कभी कभी मज़ेदार बातें भी। आज हम आपके लिए लाए हैं ऐसी ही कुछ बातें जो हमें अल्लाह ताला ने बताई हैं सूरत अन-नूर में, यानी कि 18वें सिपारे में। 18वें सिपारे में सूरत नूर में अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी बातें बताई हैं। उसमें से कुछ ऐसी हैं जो हमें ये बताती हैं कि हमने घर में किस तरह से रहना होता है। सुनते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं, अपने बंदों से फरमाते हैं कि वो अपने घर के सिवा दूसरों के घरों में इजाज़त लिए बग़ैर दाखिल ना हुआ करें। यानी कि अगर आप कहीं खेल रहे हैं गली में और किसी के घर का दरवाज़ा खुला है तो एकदम से नहीं अंदर चले जाते। इसी तरह अगर आपके घर में किसी का कमरा बंद है, आपके दादा दादी का या चचा चची का या फुप्पो का या खाला का या नाना नानी का या आपके अम्मी अब्बू का, तो आपने दरवाज़ा खटखटा के अंदर दाखिल होना है जब तक आपको अंदर जाने की इजाज़त ना मिल जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बात बताई है। उन्होंने कहा कि जब कहीं दाखिल होने लगे किसी के कमरे में या किसी के घर, तो सबसे पहले कहें अस्सलामु अलैकुम, फिर पूछिए क्या मैं अंदर आ जाऊं, और फिर जब इजाज़त मिल जाए, अंदर से कोई कह दे कि हाँ अंदर आ जाइए, तो फिर अंदर दाखिल हों। ऐसे नहीं कि अस्सलाम वालेकुम कहा तो एक कदम अंदर रखा, क्या मैं अंदर आ जाऊं तो दूसरा कदम अंदर रखा और हम घर के अंदर। ऐसे नहीं, जब तक इजाज़त ना मिले तब तक हम अंदर नहीं दाखिल हो सकते। और फिर अगर इजाज़त ना मिले और वो कहें कि नहीं आप अभी हमारे घर नहीं आ सकते, तो फिर आप वापस चले जाइए बग़ैर नाराज़ हुए और बग़ैर बुरा मनाए, क्योंकि जब आपने इजाज़त ली है तो फिर अगले आपको हाँ भी कह सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं। और एक और बात भी, जब हम किसी के घर में जाएं मेहमान बन के या हम किसी के कमरे में जाएं, तो अपनी निगाहें नीची रखनी चाहिए। गौर गौर से आंखें घुमा घुमा के हर चीज़ को गौर से नहीं देखना चाहिए। ये प्यारे नबी ने और अल्लाह ताला ने मना किया है। जहाँ जाएं वहीं बैठे रहें। ऐसा नहीं कि जाके अलमारियाँ खोलें या दराज खोलें या जो उन्होंने चीज़ें रखी हैं उन्हें हम छेड़ें या बग़ैर पूछे उनके किसी कमरे में चले जाएं। इन सारी बातों से अल्लाह ताला ने मना किया है। अल्लाह ताला ने कहा है कि किसी की टो लेना, यानी कि किसी के बारे में कोशिश करना कि अलमारी में घुस के देखें कि कपड़े कैसे पहनता है, या इन्होंने अपने कौन कौन से खिलौने रखे हुए हैं, या इनके पास किताबें कैसी हैं, या ये देखें कि इन्होंने कोई खाने पीने की चीज़, कहीं चॉकलेट तो नहीं छुपा के रखी हुई। ऐसे करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, और जो ऐसे करता है उसे कोई पसंद भी नहीं करता। अल्लाह ताला ने इसीलिए मना किया है कि हम ऐसे काम करें जिससे हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो, एक दूसरे से चिढ़ ना हो, क्योंकि अगर हमें मोहब्बत होगी तो हम हंसी खुशी रह रहे होंगे। और अगर कोई किसी से नाराज़ होगा तो जो नाराज़ है वो भी नहीं खुश हो सकता, और जिससे नाराज़ है वो भी नहीं खुश हो सकता। अल्लाह ताला चाहते हैं कि इस दुनिया में
سب لوگ ہنسی خوشی پیار محبت سے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی بات بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب بچے اور بچیاں بڑے ہو جائیں، یعنی کہ 10-11 سال کے ہو جائیں، تو وہ کبھی بھی کسی کے بھی کمرے میں چاہے اپنے گھر میں ہی اجازت کے بغیر نہ جائیں۔ اور 3 ایسے وقت ہیں جب سب کو اجازت لینی ضروری ہے، اور وہ ہے فجر کی نماز سے پہلے، یعنی کہ رات ہی ہوتی ہے، فجر تو صبح ہو جاتی ہے نا، اور پھر اس کے بعد دوپہر کو جب آرام کر رہے ہوں اس کو کہتے ہیں قیلولہ، جو دوپہر کی نیند ہوتی ہے، اور اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد، یعنی کہ رات کی نیند کے دوران جب کسی کو کسی کے کمرے میں جانا پڑے تو وہ کھٹکھٹائے، اجازت لے اور پھر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ 3 ایسے وقت ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پردے کے وقت ہیں، اور اگر کوئی ایسے ہی چلا جائے بغیر اجازت کے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش نہیں ہوتے اور فرشتے بھی ناراض ہوتے ہیں۔ یاد ہے نا وہ والے فرشتے جو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کوئی کسی کے گھر جائے اور گھنٹی بجائے یا دروازہ کھٹکھٹائے اور اندر سے آواز آئے کون، تو وہ اپنا نام بتائے، میں نہیں کہے۔ ایک دفعہ پیارے نبی کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے پاس آئے، اور جب انہوں نے کہا کہ کیا میں اندر آ جاؤں تو پیارے نبی نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا میں۔ پیارے نبی نے کہا میں کون؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں نام دیا ہے، اپنا نام بتاؤ۔ اس طرح میں پیارے نبی نے بتایا تھا کہ میں نہیں کرتے، یہ ایسے نہیں کہتے کہ ہم ہیں دروازہ کھولیے، اپنا نام بتانا چاہیے۔ یہ سنت کے آداب ہیں۔ اچھے ساتھیوں، سورۃ نور میں، نور کا مطلب جانتے ہیں نا آپ، روشنی، اور بھلا اس کا نام نور کیوں ہے؟ سنتے ہیں۔ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی مزے کی بات ہمیں بتائی ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ وہ خود کیسے ہیں۔ ہم تو نہیں جانتے، نہ ہی ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی سوچ سکتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا ہے۔ اور ایک آیت ہے جس کو ہم کہتے ہیں آیت النور، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اللہ کیسے ہیں۔ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے نور ہیں، یعنی کہ روشنی ہی روشنی۔ اور وہ روشنی کیسی ہے بھلا؟ وہ روشنی ایسی ہے جیسی ایک چراغ جو ایک طاق میں رکھا ہوا ہو۔ طاق یعنی کہ جیسے شیلف ہوتی ہے جو دیوار میں بنی ہوتی ہے یا دیوار کے اوپر بنی ہوتی ہے، اس طرح کے طاق میں ایک چراغ رکھا ہے، اور وہ چراغ یعنی کہ لیمپ، چراغ ایسے لیمپ کو کہتے ہیں، لالٹین کو کہتے ہیں جس میں آگ جل رہی ہوتی ہے، بلب نہیں جل رہا ہوتا، اور وہ چراغ ایک شیشے کے اندر ہے، یعنی کہ طاق کے اندر چراغ ہے، اور وہ چراغ ایک شیشے کی بوتل میں رکھا ہے، اور وہ شیشہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا خوبصورت ہے جیسے ایک چمکتا ہوا ستارہ۔ آپ دیکھیے کہ چراغ بھی جل رہا ہے، پھر شیشے کی بوتل جو ہے وہ بھی چمک رہی ہے، تو کتنی زیادہ چمک ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ شیشے کی بوتل جو چمک رہی ہے اور جو چراغ جل رہا ہے وہ ایسے تیل سے جل رہا ہے جو خود بخود جلتا جاتا ہے، یعنی کہ اسے کسی ماچس کی یا لائٹر کی یا کسی موم بتی کی ضرورت نہیں کہ وہ جلے، ہمیں اسے آگ نہیں دینی پڑے گی، اس میں کوئی سیل نہیں ڈلتا، اس میں کوئی پیٹرول نہیں ڈلتا، اس میں ایسا تیل ہے جو خود بخود جلتا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ چراغ ہمیشہ جلتا رہتا ہے، کبھی بھی نہیں بجھتا۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ
تیل جو ہے وہ ایک بہت ہی مبارک پاک درخت کا ہے، زیتون کے درخت کا۔ اور وہ زیتون کا درخت اور اس کا تیل ایسا ہے جو نہ شرق میں پایا جاتا ہے اور نہ غرب میں پایا جاتا ہے، یعنی کہ وہ درمیان میں ہے، کیونکہ اگر وہ شرق میں ہو تو اسے دن کے آخری حصے میں سورج کی روشنی نہ پہنچے، اور اگر وہ غرب میں یعنی کہ ویسٹ میں ہو تو اس کو دن کے شروع کے حصے میں نہ روشنی پہنچے، مگر وہ زمین کے درمیان میں ایسا درخت ہے جس کے تیل سے وہ چراغ جل رہا ہے، جس کے اوپر ہر وقت روشنی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نور علی نور کی طرح ہے، یعنی کہ نور پر نور، روشنی پر روشنی، اتنی زیادہ جو کبھی ختم نہ ہو اور ہمیشہ بڑھتی جائے۔ کتنے پیارے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں اس دنیا میں ہر کسی سے، ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، کیونکہ وہ ہم سے پیار اتنا کرتے ہیں، انہوں نے ہمیں اتنا اچھا بنایا ہے، انہوں نے اتنی پیاری دنیا ہمارے لیے بنائی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ نور اسی کو ملتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا نور، اللہ تعالیٰ کے پیار کا نور، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اور آپ کی زندگی میں نور ہی نور بھر دے۔ کس کا بھلا؟ اللہ تعالیٰ کے پیار اور محبت کا۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ اور کچھ مزیدار باتوں کے ساتھ انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔